सूरत अल-अनआम 8वां पारा आयत नंबर 151। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون قل माना आप कह दीजिए तालो जमा है ताल एक के लिए ताल आजा तालो आ जाओ जमा है। कुल आप कह दीजिए तालो आ जाओ। अतलु तिलावत से मैं पढ़ के सुनाऊं। माँ जो हराम किया है रब्बुकुम तुम्हारे रब ने अलैकुम तुम पर अल्ला तुशरिकू के तुम शिरक मत करो बिही अल्लाह के साथ शैअन कुछ भी वबिल वालिदैन इहसाना और वालिदैन के साथ एहसान करो वला तक़्तुलू औलादकुम और तुम मत कत्ल करो अपनी औलाद को मिन इमलाक बू की वजह से इमलाक माना बू की वजह से नहनु हम नर्ज़ुक़ुकुम हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं व इय्याहुम और उनको वला तक़रबू और करीब मत जाओ अल-फ़वाहिशा बेहयाई के मा ज़हरा मिनहा जो ज़ाहिर है इसमें से वमा बतना और जो छुपा हुआ है वला तक़्तुलू और मत कत्ल करो अन नफ्स अल्लती उस नफ्स को उस इंसान को उस रूह को हर्रम अल्लाह के हराम किया अल्लाह ने इल्ला मगर बिलहक़ उसके हक़ के साथ ज़ालिकुम ये तुम्हें
ذالکم یہ کم تم کو وصاکم وصیت کرتے تم کو بہی اس کے ساتھ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو ولا تقربوا قریب مت جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا مگر باللتی اس طریقے سے ہی احسن جو اچھا ہے حتی یہاں تک یبلغا کہ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو اپنی طاقت کو جوان ہو جائے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ناپ کو والمیزانہ اور تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ لا نکلف ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے نون مانا ہم لا مانا نہیں نکلف تکلیف میں ڈالنا لا نکلف ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے نفساً کسی شخص کو الا مگر وسعها اس کے طاقت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو قلتم تم کہو بات کرو فَعْدِلُوا انصاف کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ یہ قریبی رشتہ دار ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کے ساتھ اوفو پورا کرو اللہ کے عہد کو پورا کرو ذالکم یہ تمہارے لیے وصاکم بہ وصیت کرتے تمہیں اس کے ساتھ لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت لے لے قل آپ فرما دیجئے تعالو آ جاؤ اتلو میں پڑھ کر سناؤں ما حرمہ جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشرکو کہ شرک مت کرو بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو ولا تقتلوا اولادکم مت قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق بو کی وجہ سے نحن نرزقکم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں وإیاہم اور ان کو بھی ولا تقربوا الفواحش اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ ما ظہر منہا جو ظاہر ہے اس سے وما بطنا اور جو چھپا ہوا ہے ولا تقتلوا النفس التي اور مت قتل کرو اس شخص کو حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا الا بالحق مگر اس کے حق کے ساتھ ذالکم وصاکم بہ یہ تمہیں اس کے ساتھ وصیت کرتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو ولا تقربوا مال الیتیم اور مال یتیم کے قریب مت جاؤ الا باللتی مگر اس طریقے سے ہی احسن کے اچھا ہو حتی یہاں تک یبلغ اشدہ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اپنی طاقت کو پہنچ جائے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ناپ کو والمیزان اور تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ لا نکلف نفسا ہم نہیں ڈالتے تکلیف میں کسی شخص کو الا وسعها مگر اس کے طاقت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ جب تم بات کرو فَعْدِلُوا انصاف کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ قریب رشتہ دار ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد کے ساتھ پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ تمہیں وصیت کرتے اس کے ساتھ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت لے لو آج کے سبق میں حلال اور حرام کے بارے میں اللہ کی طرف سے بیان ہے پہلے لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کو حلال کی ہوتی حلال کو حرام کی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں آج میں تمہیں حرام حلال بتا دوں تو فرمایا کہ میں تمہیں حرام بتا دوں کہ حرام یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو والدین کے ساتھ احسان کرو اپنی اولاد کو مت قتل کرو وہ حرام ہے اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ حرام ہے کسی شخص کو مت قتل کرو وہ حرام ہے یہ حرام اور حلال کا ذکر اللہ نے یہاں پر کر دیا فرمایا یہ تمہارے لیے وصیت ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم عقل سے کام لو فرمایا اگلی آیت میں کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ وہ حرام ہے تمہارے لیے مگر اچھے طریقے سے تاکہ اس کی حفاظت کرے اس کی دیکھ بھال کرے اچھے طریقے کے ساتھ فرمایا کہ ناپ تول کو پورا کرو اگر یہ پورا نہیں کرو گے تو حرام ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی شخص کو جب تک طاقت نہیں اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے اس کے استطاعت کے مطابق ڈالتے ہیں فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو قریبی رشتہ دار ہو اس کے خلاف بھی اس کا ناجائز ساتھ مت دو اور اس کے خلاف بات بھی نہ کرو انصاف کیا کرو اور اللہ کے وعدے کو پورا کیا کرو اللہ کے وعدے کو توڑنا یہ حرام ہے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں وصیت دی ہے تاکہ تم اس سے عقل لے لو اس سے نصیحت لے لو صدق اللہ العظیم